السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں احمد رضا اور ویو ہیلپ سینٹر کی طرف سے آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں MCM 301 کے لیکچر نمبر 38 میں۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہی پرانا پچھلے لیکچر والا ڈس اپوائنٹنگ نیوز لیٹر، تو اس کا پارٹ 2 ہے۔ چلیے ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے اسے کافی ڈیٹیل سے پڑھا تھا، لیکن آج ہم اسے تھوڑا اور ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہے، جب بھی کوئی بھی بیڈ نیوز آپ نے کسی کو دینی ہے تو اس کے لیے جو ریزنز ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہے وہ ریزنز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وائی دس ریزن، کہ اس بات کو کہنے کے لیے صرف یہی ریزن کیوں، ہم نے یہ اسپیسیفک ریزن کیوں چنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے۔ اس سے اچھی بھی ہو سکتی تھی لیکن ہم نے یہی کیوں چنی۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے ڈیڈ یو گیو انف ڈیٹیل فار ریزن ایکسیپٹنس، کہ آپ نے اپنی طرف سے کمپلیٹ ڈیٹیل دے دی ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا وہ بیڈ نیوز کو ایکسیپٹ کر لے گا، یا کچھ اور بھی ہے جو ہمیں ایڈ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیل اے اسٹوڈنٹ ٹو ایلیمینیٹ دا پروگرام ان وچ یو فیل مینی ٹائمس۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے، اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے جو ایک سبجیکٹ میں بار بار فیل ہوتا جا رہا ہے، تو آپ اسے کنونس کیجئے، اس کو بتائیے کہ یہ پروگرام تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ خرابی ہے، تم شاید اس میں انٹرسٹ نہیں لے سکتے ہو، یا تمہارے لیول کا نہیں ہے، تمہارا کانسیپٹ جو ہے اس کے بارے میں وہ اتنا اچھا نہیں ہے، تو تم اس پروگرام کو چھوڑ کے کسی اور کو جوائن کرو۔ اس طرح سے پازیٹیو ورڈز بول کے آپ نے کسی کو بھی کنونس کرنا ہے کہ کوئی یہ پروگرام چھوڑ کے کوئی اور جو ہے وہ جوائن کر لے، تاکہ اس میں وہ پاس ہو کے آگے جا سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی انڈیویجولائزیشنز، مطلب کہ انفرادیت۔ اس میں 3 پوائنٹس جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہے ایکسپلین دا کمپنیز پالیسیز، کہ آپ کی کمپنی کی جو پالیسیز ہیں، جو رولز ہیں، جن رولز کے مطابق آپ کی کمپنی، آپ کی مینجمنٹ، آپ کے ورکر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، وہ پالیسیز ہے کیا، آپ نے اپنے ریڈر کو، اپنی آڈینس کو وہ ایکسپلین کر کے بتانی ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے نو اپولوجی فار دا ڈیسیژن، کہ آپ نے جو بھی ڈیسیژن لیا ہے اس پہ آپ نے سوری نہیں کہنا ہے، کیونکہ اگر آپ سوری کہیں گے تو سامنے والے پہ بیڈ ایکسپریشن پڑے گا اور اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو اس لیے آپ نے کبھی بھی جو بھی ڈیسیژن ایک بار لے لیا ہے، کیونکہ ایک ڈیسیژن ایک بندہ نہیں لیتا ہے، یہ ہمیشہ ایک پوری مینجمنٹ ہوتی ہے جو اوورآل ڈیسیژنز کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایک اسپیسیفک ڈیسیژن پہ ایگری ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نے کوئی بھی ڈیسیژن لے لیا ہے تو اس پہ بات میں آپ سوری نہیں کہیں گے، اپولوجیز نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے اوائڈ نیگیٹو ایکسپریشنز، آپ نے صرف اور صرف پازیٹیو ورڈز ہی بولنے ہیں، اور ایسے ورڈز بولنے ہیں جس سے سامنے والے کو آپ کنونس کر سکیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہی آپ خراب کر دیں، اسے بور کر دیں، اسے بتا کے کہ یہ بیڈ نیوز ہے، تم ایسے نہیں کر سکتے، ویسے نہیں، اس کا مائنڈ سیٹ خراب نہیں ہونے دینا۔ آپ نے صرف اور صرف پازیٹیو ورڈز بول کے اسے کنونس کرنا ہے، بس۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے اسٹیٹ ریفیوزنگ، کہ کسی بھی چیز سے ہم نے انکار کرنا ہے۔ تو انکار کیسے کریں گے، کیونکہ ہمیں کافی طریقے کے لیٹرز وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو ہم اگر کسی کو انکار کرنا چاہیں تو کیا کریں گے، ریفیوز کیسے ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ڈونٹ ریپیٹ دا بیڈ نیوز اگین اینڈ اگین، کہ جو بھی بیڈ نیوز ہے آپ نے وہ بار بار نہیں بولنی ہے، ایک ہی بار بولنی ہے اور بہت ہی تیزی سے بول کے گزر جانا ہے، کہ اس پہ زیادہ ٹائم نہ لگے، کہ ریڈر کا، سامنے والے کا جو آڈینس ہے
اس کا زیادہ دھیان جو ہے وہ اس پہ فوکس نہ رہے۔ تو سیکنڈ پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے جی یور بیڈ نیوز شوڈ اونلی ان فیوسٹ ورڈس۔ جیسے ویژول ایڈس ہوتی ہے نا، یا کسی بھی مومنٹ کو ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، تو اس کو بعد میں تھوڑے سے الفاظ میں، فیوسٹ پاسبل ورڈز میں ہم نے اپنے الفاظ میں اسے بیان کر دیا، تو یہ ہوتا ہے ویژول ایڈس۔ تو اسی طرح اس میں بھی فیوسٹ ورڈز میں آپ نے جو بیڈ نیوز ہے اس کو اس طرح سے بتانا ہے کہ تھوڑے سے الفاظ میں، تھوڑی سی جگہ میں آپ اپنی بیڈ نیوز کو ایڈجسٹ بھی کر سکیں اور اپنا ٹائم بھی بچا سکیں اور ریڈر کا بھی ٹائم بچا سکیں۔ اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے امبیڈڈ بیڈ نیوز ان دا مڈل آف پیراگراف، کہ آپ نے کبھی بھی جو بیڈ نیوز ہے وہ ان دا فرنٹ آف دا پیراگراف نہیں دینی ہے، کیونکہ اگر جو گڈ نیوز ہے اس کو تو ہم فرنٹ آف دی پیراگراف میں ہی دیتے ہیں، لیکن اگر بیڈ نیوز ہم فرنٹ میں دے دیں گے تو ریڈر کا فرسٹ لائن پڑھ کے ہی موڈ خراب ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے پھر وہ آپ کی پریزنٹیشن کو، آپ کے لیٹر کو پڑھنا چھوڑ دے۔ تو آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ بیڈ نیوز کو آپ فرنٹ پہ لکھیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی ٹیل دا ریڈر واٹ یو ڈڈ۔ اپنے ریڈر کو آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا تھا پیچھے، جس کی وجہ سے آپ آگے نہیں آ سکے ہیں یا پاس نہیں ہو سکے ہیں، تو جو بھی ہے۔ تو اس کے بعد ہے کین ڈو، کہ آپ کیا کر سکتے ہو، اور ول ڈو، کہ آپ کیا آگے کرو گے۔ سب سے پہلے کہ آپ نے کیا کیا، اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہو، اور اس کے بعد آپ کیا کرو گے۔ یہ سارا پلان جو ہے وہ آپ نے ایک ریڈر کی طرح سوچ کے اپنے پریزنٹیشن میں، اپنے لیٹر میں لکھنا ہے، تاکہ آپ اپنے ریڈر کو کنونس کر سکیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کلوز ود آ گڈ ول، اپنی نیک نامی کے ساتھ، اپنی گڈ ول کے ساتھ، اسے بیسٹ وشیز کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اسے کلوز کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے ریفیوزنگ ٹیکنیکس، کہ جب بھی آپ نے کسی کو ریفیوز کرنا ہے، کسی کو انکار کرنا ہے، تو اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں۔ سب سے پہلا ہے کیپ اٹ پازیٹیو، کہ آپ نے اپنا جو انوائرمنٹ ہے اپنی آڈینس کا، اس سے آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہے۔ اگر ریڈر ہے، کسی کو آپ نے لیٹر بھیجا ہے، تو اس میں الفاظ ہی ایسے لکھنے ہیں جو بالکل پازیٹیو ہوں کہ ریڈر کا، جو پڑھنے والا ہے، اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نیگیٹو بیڈ نیوز کی طرف جائے ہی نہ۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے ڈونٹ اپولوجیز فار دا بیڈ نیوز۔ اسی پوائنٹ پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپولوجیز نہیں کرنا، کیونکہ ایک بیڈ نیوز جو ہے اس کا ڈیسیژن پوری مینجمنٹ نے لیا ہوتا ہے، تو اس لیے جب ایک بار ڈیسیژن لے لیا ہے تو اس پہ بعد میں سوری کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی ڈونٹ انکریج دا پیپل۔ اس سے یہ میننگ ہے کہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان کے حوصلے کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے، کہ آپ کے سامنے جو آڈینس ہیں، جو ریڈرز ہیں آپ کے، ان کو آپ نے انکریج کرنا ہے، کہ کسی بھی طریقے سے آپ نے کنونس کرنا ہے کہ اس بار نہ صحیح، اگلے بار صحیح۔ تو آپ نے بالکل ایک ریڈر کی طرح پہلے سوچ کے ان کے لیے آپ نے اپنی پریزنٹیشن میں، اپنے لیٹر میں لکھنا ہے، اور پھر ان کو کنونس کرنا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بی سنسیئر، کہ بالکل سنسیئر ہو کے آپ نے یہ بات کرنی ہے، لائک ایسے کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے، کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لائک اس طرح کے پازیٹیو ورڈز بول کے آپ نے اپنا جو لیٹر ہے، اپنی جو ٹیکنیکس ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ ہمارا یہ لیکچر تو ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔